بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن میں آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے ایک ضروری وضاحت وہ یہ ہے کہ کل کے درس میں 5ویں پارے کے اندر قتل خطا کے بیان میں وہاں پر بھی یہ وضاحت کر دی گئی تھی، لیکن عبارت کا تسلسل ایسا ہے کہ اس سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ قتل خطا کے اندر دیت جو ہے وہ قاتل پر آئے گی۔ تو اس کی درستگی فرما لیں کہ قتل خطا میں دیت قاتل کے خاندان پر آتی ہے۔ تو یہ کل بھی بتا دیا گیا تھا، لیکن وہاں عبارت کے تسلسل سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ قتل خطا میں دیت قاتل پر آتی ہے، تو قاتل کے خاندان پر آتی ہے، قاتل پر نہیں۔ جزاکم اللہ۔ تو چھٹے پارے کا آغاز، اس کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کی، دوسروں کو عیوب کو چھپانے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے عیوب کو بیان نہ کیا جائے، چھپایا جائے۔ ہم اگر وہ شخص جس پر کوئی ظلم ہوا ہو، وہ ظالم کی شکایت کے لیے اگر کوئی ایسی بات کر دے تو اس کو اجازت ہے، لیکن اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ اعتدال کے دامن کو نہ چھوڑے۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو مخالفین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی کتاب لے کر آئیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ آپ ان کی اس قسم کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں۔ یہ تو اس سے پہلے اس سے بھی بڑی گستاخی کی بات کر چکے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو لہٰذا آپ ان کی ایسی گستاخیوں سے غمگین نہ ہوں اور اپنے فریضہ منصبی کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ کریں۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر یہود کی دیگر خرابیوں میں سے ایک خرابی ان کا یہ قول بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاذ اللہ عیسیٰ بن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی نفی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے قتل کے لیے تدبیریں تو کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور ایک شخص جو انہی کا ہم شکل تھا انہوں نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ صحیح سالم آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کتابی شخص، ہر اہل کتاب جو ہے اپنی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور اس بات پر کیا کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ اسی طرح ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ سودی معاملات کرتے ہیں اور باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کی طرف وحی آ رہی ہے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء پر اسی طرح وحی آتی رہی ہے۔ اور یہاں رسولوں کی تعداد سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتلا دیا کہ آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ان میں سے کچھ کے حالات تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور کچھ کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ اور وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور ان کے بندے ہیں۔
اور اللہ کا کلمہ ہے، تو تم کیا کرو، اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور عقیدہ تثلیث سے بچے رہو، یعنی نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہو اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی کس کا درس دیا؟ عقیدہ توحید کا ہی درس دیا۔ اور پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود اس بات سے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں جو اللہ کی بندگی سے نکلے گا تو وہ شخص تکبر کرے گا تو عنقریب وہ اپنا انجام دیکھ لے گا۔ تو پھر اسی تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بطور نشانی کے ذکر فرمایا کہ ہم نے ایک نشانی تمہارے پاس بھیج دی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخر میں وراثت سے متعلق کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے آخر میں ایک اصول بیان کر دیا گیا کہ وراثت کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا کہ ایک مذکر کا حصہ دو مؤنث کے برابر ہے۔ تو یعنی وہ لوگ جو کسی بھی طرح سے خواتین کے وراثت میں حصے کے قائل ہی نہیں تھے، وہ ان کو وراثت کا حقدار ہی نہیں سمجھتے تھے، خواتین کو اور بچوں کو، کیونکہ عرب میں وراثت کا حقدار ہونے کے لیے یہ اصول تھا کہ جو جنگ میں شریک ہو سکے، بہادر ہو۔ تو اس وجہ سے وہ عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی وراثت سے محروم رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کا اصول ہی ایسا بنایا کہ اس میں اصل عورت کو بنا دیا۔ تو یہاں تک بھی حمدہ تعالیٰ سورۃ نساء مکمل ہوئی۔ سورۃ مائدہ یہ مدنی صورت ہے اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ 5ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 112ویں نمبر پر ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ معاملات کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ دین کا ایک اہم شعبہ جو ہے وہ معاملات ہیں۔ تو اہل ایمان تم اپنے عقود کو، اپنے معاملات کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خاص طور پر شعائر دینیہ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو دین اسلام کے لیے علامت کا، دین اسلام کے لیے عظمت کا درجہ رکھتی ہیں، ان کا احترام کرو، بیت اللہ کا احترام کرو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات سے نہ روکے کہ تم لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روک دو، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، نہ کہ گناہ کے کاموں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محرمات، وہ چیزیں جو حرام ہیں، وہ چند بیان کی ہیں جن کا ذکر دوسرے پارے میں بھی ہو چکا۔ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جس کو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے قرب کی نیت سے، اور وہ جو گلا گھونٹ کر مر جائے، اور وہ جانور جو کسی چوٹ کی وجہ سے مر گیا، یا نیچے گر کر مر گیا، یا کسی کا سینگ لگ کر مر گیا، اور جس کو درندے کھا لیں، یہ تمام جو ہیں یہ کیا ہیں؟ حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم شریعت کے اصول کے مطابق کیا کر لو، ذبح کر لو، وہ حلال ہوگا۔ باقی یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ جانور کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک بڑی نعمت جو ہم نے آپ پر مکمل کی وہ ہے تکمیل دین۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دین کو اے پیغمبر آپ پر کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ اسی طرح آگے چل کر شکار سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں کہ وہ شکار جو کسی جانور کے ذریعے کیا جائے تو اس کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے سکھایا گیا ہو۔ اسی طرح ایک شرط اس کی یہ ہے کہ وہ شکار کو اس طرح سے زخمی کرے
کہ اس نے خود شکار میں سے کچھ نہ کھایا ہو، اور اس کو چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو اس صورت میں جس جانور کو چھوڑا جائے گا شکار کے لیے، اس کا شکار کرنا یہ ذبح کا قائم مقام ہی سمجھا جائے گا، اور جب کہ اس کو چھوڑتے وقت اس پر تسمیہ پڑھ لی جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے۔ تو پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق احکام بیان کیے ہیں کہ نکاح کا مقصد صرف اپنی خواہشات پوری کرنا نہ ہو، بلکہ عفت و پاک دامنی اس سے مقصود ہو۔ اگلے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرائض وضو کو بیان فرما رہے ہیں کہ وضو جو ہے نماز کے لیے وہ فرض ہے، اور اس کے فرائض کیا ہیں؟ اپنے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیاں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا، اور اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہو تو وہ پھر کیا کرے گا؟ غسل کرے گا، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو پھر انسان کیا کرے؟ تیمم کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان احکامات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں اس چیز سے متعلق حکم دیا گیا کہ گواہیوں میں انصاف کو قائم رکھو، یعنی انصاف کے مطابق ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ وہ اپنے انبیاء پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اچھا بدلہ دیں گے، اور جس نے ان احکامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ سے گمراہ ہو گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے عہد تو لے لیا اللہ سے، لیکن بعد میں اس عہد سے روگردانی کر لی، اعراض کر لیا۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تم پر اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے اور واضح کتاب۔ تو نور کا مصداق یہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر، نور ہدایت بنا کر بھیجا۔ تو لہٰذا اس کی کیا کر لو؟ اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو بعض لوگوں نے ان کے معبود ہونے کا، الہ ہونے کا عقیدہ رکھا، اس کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح آگے چل کر یہود و نصارہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پسندیدہ ترین لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتلا دیا کہ آخرت میں کامیابی کا مدار کسی قربت پر نہیں ہے، کسی نسبت پر نہیں ہے، بلکہ آخرت میں کامیاب شخص وہی ہے جو صحیح معنوں میں کیا ہوگا؟ صاحب ایمان ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ پھر اگلے رکوع میں بنی اسرائیل سے متعلق چند تعلیمات کو بیان کیا گیا، ان کے واقعات ہیں مختلف، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے جہاد کے حکم سے روگردانی کی اور موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا رب خود جا کر معاذ اللہ کیا کریں؟ جنگ کر لیں، ہم یہاں سے نہیں ہوں گے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حسد کے حوالے سے ایک قصہ قرآن میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ تو قابیل نے حسد کیا حابیل کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم یہ تھا کہ دونوں ایک نظر اللہ کی راہ میں پیش کریں۔ تو حابیل نے عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دیں اور قابیل نے ناقص چیزیں اللہ کی راہ میں دیں، تو لہٰذا حابیل کی نظر، اس کا صدقہ اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا،
اور اس وقت میں قبولیت کی صورت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، تو یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہوتی تھی۔ تو یہ بھی امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ کا ایک بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کے استعمال کرنے کی ان کو اجازت دی ہے، ورنہ پہلی امتوں میں صدقات کی یہ صورت ہوتی تھی۔ تو اسی وجہ سے قابیل نے حابیل سے دشمنی مول لے لی، اور اس طرح حسد کی بنا پر زمین پر پہلا قتل جو ہے وہ قتل کا واقعہ پیش آیا، اور اس کی وجہ وہ حسد ہی بنی۔ تو حسد جو ہے وہ اس قدر بری چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا، بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص پوری انسانیت کا قتل کر دے۔ اور کسی انسان کی جان بچانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوری انسانیت کی کیا کر لے، جان بچا لے۔ اگلے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ احکامات کو بیان کرنے کے بعد تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اصل چیز جو بندے کی اصلاح کرتی ہے، بندے کے حالات کو درست کرتی ہے، وہ صفت تقوی ہے کہ انسان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے اس چیز کا کہ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس پیشی کے ڈر سے وہ اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اللہ کے احکامات کے آگے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ چور سے متعلق، چوری کرنے والا مرد اور عورت، ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اب جو کیا کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو کیا کریں گے، قبول فرمائیں گے۔ جس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ دوبارہ اس گناہ سے اس کو آر نہ دلائیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تم تو چور تھے، تم یہ تھے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ گنہگار سے۔ تو اگلی چند آیات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی سے متعلق فرمائی، پھر آگے چل کر اہل کتاب کی بری عادات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی بری عادات میں ایک تو یہ تھا کہ وہ جھوٹ بولتے بھی تھے اور جھوٹ سنتے بھی تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بولنا جس طرح برا ہے، اسی طرح جھوٹ کا سننا بھی برا ہے۔ اسی طرح ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی کہ وہ رشوت لیتے دیتے تھے اور سودی معاملات کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے برے ترین لوگ ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف آسمانی کتابوں کا تعارف۔ تو یہود کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ تو بنو نذیر جو تھے وہ غالب تھے، قوت میں بھی زیادہ تھے، مال و دولت میں بھی زیادہ تھے۔ تو اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی قتل کرتا تو یہ بدلے میں اس کو قتل کر دیتے تھے، اور اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرتا تو چونکہ ان کا قبیلہ طاقتور تھا تو یہ دیت وغیرہ دے کر معاملہ ختم کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح امیر و غریب میں بھی یہ کیا کرتے تھے، فرق کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات بھی اتاری جس میں ہمارے احکامات ہیں، جو ہدایت ہیں اور نور ہیں، اور اسی کے مطابق انبیاء بھی کیا کرتے آئے ہیں، فیصلہ کرتے آئے ہیں۔ اور یہاں پر خاص طور پر پہلی آسمانی کتابوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کے لوگوں پر ڈالی گئی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ان کی تعلیمات آہستہ 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 تبدیل ہوتی گئیں، جبکہ قرآن سے متعلق 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو پھر اس رکوع میں قصاص سے متعلق مختلف احکامات کا بیان ہے کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت،
اور کچھ زخم بھی ایسے ہیں کہ ان کے بدلے میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بعد ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اہل انجیل ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں وہ انجیل کے مطابق کیا کریں، فیصلہ کریں، اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا تو ایسے لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے تورات نازل کی، انجیل نازل کی، اسی طرح اے پیغمبر ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جو کہ اپنی سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کے مضامین کی نگہبانی کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، کہ ان کے جو مضامین لوگوں نے بدل دیے تھے، تحریف کر دیے تھے، تو قرآن ان مضامین کی بھی کیا کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کے مطابق کیا کریں، لوگوں کے درمیان ان کے معاملات میں فیصلہ کیجیے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ مخالفین کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ایسا باہمی ہمدردی اور دوستی والے تعلق نہ رکھیں کہ جس سے آپ کے اپنے مذہب کو کیا پہنچے، نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ مومنین کی چند صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو اللہ ان کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اور وہ مومنین پر نرمی کرتے ہیں، یعنی ایک مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہے اور مخالف کے حق میں اس کی بنسبت کیا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تو یہ صفات جس کو حاصل ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خاص فضل ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اور کامل ایمان والے ایسے لوگوں کے دوست ہیں جو ان صفات کے حامل لوگ۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا کہ چند منافعوں کے عوض، تھوڑے بہت فائدے کے عوض اللہ کے دین کو فروغ مت کرو، یعنی جو دینی تعلیمات ہیں، دینی احکامات ہیں، ان کو دنیا کے ساز و سامان کے لیے مذاق کا ذریعہ مت بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں، اس رکوع میں اسی چیز کی مذمت کی، اور اس ضمن میں بعض لوگوں کے قصے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ذکر کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ لوگ جو آپ کے ساتھ مختلف رویے اختیار کر رہے ہیں، آپ کیا کریں، بے خوف ہو کر جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اللہ کے پیغامات، وہ آگے پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے آپ کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس سے پہلے حفاظت کے لیے چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں کے مقابلے میں، دشمنوں سے آپ کو بچائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابہ کو منع کر دیا کہ اب آپ میرے حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی رکوع کے اندر قانون نجات، کہ نجات کس شخص کے لیے ہے، نجات اس شخص کے لیے ہے جس کی موت ایمان پر ہو۔ تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ تو پھر مزید آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسی میں عقیدہ الوہیت کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ رب قرار دے دیا، تو خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس سے متعلق
کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں تیسرے ہیں، یعنی معاذ اللہ خدا تین ہے، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو صرف اور صرف کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے ان سے پہلے رسول گزرے، یہ بھی اسی طرح اللہ کے ایک رسول ہیں۔ اور ان کی والدہ کون ہے؟ وہ بھی پاک دامن ہیں، صدیقہ ہیں، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یعنی کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عام انسان کو مختلف ضروریات پیش آتی ہیں، اسی طرح ان کو بھی ضروریات درپیش آتی ہیں، تو یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں کیا نہ کرو، غلو نہ کرو، حد سے تجاوز مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی قومیں جو گزری وہ اپنے مختلف جرائم کی بنا پر وہ انبیاء کی زبانی بھی کیا کیے گئے، ان پر ملامت کی گئی ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے قریب ترین لوگ کون ہیں؟ جو اہل ایمان ہیں، اور اہل ایمان سے نفرت رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو مخالفین۔ تو اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کا اختتام فرمایا۔ تو یہاں تک بھی حمدہ تعالیٰ چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔